الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں جو مختلف مقامات پر اب جمع ہیں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جو اسلامی بہنوں میں کے لیے بالخصوص نشر کیا جاتا ہے، وہ اس کا اس وقت ہے اور ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں اجتماع میں جمع ہوتی ہیں اور اس میں الحمدللہ بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے اور ساتھ مل کر بیان دیکھنے سننے اور پھر دعا وغیرہ ملاقات کے اس کے اپنے برکتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر سنت و بھرے بیان میں شریک رہیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق تین چار چیزوں سے ہیں جو آپس میں لنک کرتی ہیں، اور وہ ہے صفائی ستھرائی، سلیقہ ساری، سلیقے کے ساتھ رہنا، ایک اچھے انداز سے رہنا۔ تو میں انشاءاللہ چند حدیثیں بھی سناؤں گا آپ کو اور اس ضمن میں کچھ انشاءاللہ مدنی پھول بھی عرض کروں گا۔ تو جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی اور جو مختلف مقامات پر جو پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں اس بیان میں شریک ہیں وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور ہم سب مل کر اپنے وجود، اپنے لباس، اپنے گھر بار اور یوں اپنے آس پاس کے ماحول کو ذرا اس کا جائزہ لیں کہ یہ سب چیزوں پر ہم نے صفائی ستھرائی اور ان تمام تر جو معاملات ہیں اس کا کتنا لحاظ رکھا ہے۔ اسلام جو ہمارا صفائی کو پسند فرماتا ہے، دین ہمارا صفائی کو پسند فرماتا ہے، ستھرائی کو پسند فرماتا ہے، پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اسلام، ہمارے دین میں جمعہ کے روز غسل کرنے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اگر مجھے اس کا پڑھنا یاد ہے کہ پہلے کے زمانے میں جمعہ میں جلدی جلدی لوگ جایا کرتے تھے نا، مسجد جو بڑی مسجد ہوتی تھی یہ وہ، تو بڑا مطلب کہ ہجوم ہوتا تھا۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعہ چھٹی ہو، تو اب ہجوم ہو، دھوپ ہو، تو اب وہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا کراہیت نہ ہو۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے دور میں خواتین بھی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی، لیکن بعد میں یہ پھر اس کو منع کر دیا گیا اور اب تک وہ قائم ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اب چونکہ رش ہو تو ایک دوسرے کے لوگ زیادہ قریب آئیں گے، عورتیں خواتین کے قریب جائیں گی، مرد کے قریب ہوں گے، مسجد، نماز، ہجوم، تعداد، تو اس میں غسل، صفائی ستھرائی، صاف کپڑے، اس کو بڑی امپورٹنس دی گئی، کیونکہ اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر صفائی کو، ستھرائی کو
पाकिज़गी को जब पाता है ना, उसको फरहत होती है। भले आपका अपना ही घर क्यों ना हो, अगर बिखरा हुआ होगा, गंदा होगा, मेला कुचेला होगा, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप किसी और के घर जाएं, घर में जाते ही जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा ना आप पर, वो जब आप भी किसी घर में जाएं, जब आप किसी घर में दाखिल हो, तो दाखिल होते ही पहले एक नज़र पड़ती है घर पर, घर के दरो दीवार पर, बैठने की जगहों पर, फर्श पर। आपको जब साफ सफाई सुथराई नज़र आएगी, बदबू नहीं होगी, तो आपको कुदरती तौर पर एक कल्बी और ज़हनी तौर पर फरहत महसूस होगी। ऐसा है ना, ऐसा होता है। और अगर आपको लगेगा कि यार घर बिखरा हुआ है, ये है वो है, कहीं कुछ इधर पड़ी उधर पड़ी हुई है, तो आपको एक अच्छा महसूस नहीं होगा। भले आप फर्स्ट टाइम जाएं या बार बार जाएं, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो इंसान बाय नेचर सफाई सुथराई को, खुशबू को पसंद करता है, और ये दीन को बिल्कुल, ये दीन के लिए पसंदीदा एक अमर है और एक अच्छा काम है कि सफाई सुथराई इंसान में होनी चाहिए। इसी तरह आप किसी से मिलें, जब आप किसी से मिलेंगे तो उसके वजूद और उससे मिलने से ही आपको उसकी सफाई सुथराई का एक अंदाज़ा हो जाएगा, उसके लिबास के हवाले से, उसकी गुफ्तगू के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से। अब इसमें मर्दों का कुछ अलग हिसाब किताब है और इस्लामी बहनों का, ख़वातीन का कुछ अलग हिसाब किताब बनेगा, वो थोड़ा थोड़ा सा। लेकिन बदबू किसी को पसंद नहीं और नॉर्मली बू किसी को पसंद नहीं होती। इसी तरह अगर सामने वाले वजूद बिल्कुल बिखरा हुआ है, इसकी कोई तरकीब सही नहीं है, कपड़े मेले कुचेले हैं, धब्बा धब्बे वाले हैं, बदबू आ रही है कपड़ों से, तो क्या मर्द हो क्या औरत हो, इन सब के लिए इसमें कराहियत है और वो कोई इतना वो असर ये चीज़ें नहीं छोड़ती। तो जब भी आप किसी के घर में जाएंगे ना, या कोई मिसाल में आपसे ही अर्ज करें, जैसे आपके कोई घर आया, आप नाजरीन जो आप मुझे मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आप ज़रा अतराफ़ में आप देख ही लीजिए, अगर इस कंडीशन में कोई घंटी बजती है, दरवाजे को कोई नॉक करता है और आपका दरवाज़ा खुलता है और आप कहते हैं जी आइए, अंदर आते ही अगर उसका इम्प्रेशन क्या होगा आपके घर के हवाले से, आपके सहन के हवाले से, आपके बैठने की जगह के हवाले से, अब ये देख लीजिए। इसी तरह अगर वो आकर कहता है कि मुझे आपके बाथरूम में जाना है, वॉशरूम यूज़ करना है, वो अंदर जाते ही वो इम्प्रेशन क्या लेगा, अब समझ रहे ना, वो इम्प्रेशन क्या लेगा जब आपके बाथरूम के अंदर वो बाथरूम, क्योंकि बाथरूम भी साफ़ सुथरे रहते हैं, होते क्या हैं, रहते हैं। हम एयरपोर्ट पर भी जाते हैं और बाज़ औक़ात पब्लिक प्लेस पर भी जाना होता है, तो जो एहतिमाम करने वाले लोग हैं पब्लिक प्लेस पर भी इनके बाथरूम, वज़ू खाने, बेसन और ये सारी चीज़ें बड़ी साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन होती हैं। एहतिमाम, असल में एहतिमाम की बात होती है, मेंटलिटी की बात होती है। इसी तरह मतलब कि दीगर घर की जगह होती हैं, चप्पल उतारने की जगह होती है और सीढ़ी जीने चढ़ने उतरने की जगह होती है, और बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में हर कोई अपने अपने नेचर के लोग होते हैं, महल्ले में हर कोई अपने अपने नेचर के लोग होते हैं। बाद औक़ात महल्ले के हवाले से भी देखा जाता है कि महल्ला भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, कि घर तो साफ़ सुथरा है लेकिन महल्ला साफ़ सुथरा नहीं होता। ये पूरे सब की जिम्मेदारियाँ हैं। अब आप हैं, आप तबीयतन सफाई पसंद हैं और बड़ा मतलब कि एक अच्छा और दिखने में भी सही, मेरी यहाँ पर वो डेकोरेशन या ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ज़रा ये बयान अमीर हो या गरीब हो या दरमियाने दर्जे का फ़र्द हो, सबके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ डेकोरेशन हो रहा, सफाई सुथराई का ताल्लुक अमीरी गरीबी से नहीं है, नेचर से है। आप अमीर के घर में भी चले जाएं मगर उसकी तबीयत सफाई सुथराई की नहीं है, तो उसके घर में भी यही निज़ाम होगा। और अगर आप गरीब के घर पे चले जाएं और उसके नेचर में सफाई है, सुथराई है और नीट एंड क्लीन रहना है, ख़ुद को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घर के सहन को, अपने और दीगर कमरों को साफ़ सुथरा रखना है, तो गरीब हो या अमीर हो, उसका नेचर यहाँ मैटर कर रहा होता है। इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। तो मैंने ये थोड़ी सी बुनियादी मदनी फूल आपके सामने रखे हैं, इसको थोड़ा सा सामने रखें, फिर मैं इंशाल्लाह तरतीब से आपको कुछ न कुछ अर्ज़ करूँगा। इसी तरह आप किसी की कार में बैठते हैं, तो ये मेरी प्रैक्टिकल चीज़ है। जब हम कार में बैठते हैं तो जैसे कार में बैठते हैं तो कार में भी कोई सलीका नहीं होता। बाद औक़ात फाइलें बिखरी पड़ी होती हैं, पेपर इधर उधर रखे हुए होते हैं, चीज़ें रखी हुई होती हैं,
اچھا بعض اوقات اتنی وہ صفائی نہ کرنے والا مزاج ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کھا پی کر چیزیں بھی اس سیٹوں پر پھینک دیتے ہیں. اچھا جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ خراب، وہ گندی، کار میں بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کار بھی میلی کچیلی ہوتی ہے. اچھا بعضوں کی کار میں بیٹھے ہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا ان کا اہتمام ہوتا ہے. یہی موٹر سائیکل والوں کی موٹر سائیکل دیکھ لیجئے، ان کی صفائی ستھرائی وہ بہت زیادہ کیا موٹر سائیکل پہ جائیں گے نا، زور سے سیٹ پر تھپڑے ماریں گے، تھوڑی سی مٹی ہٹائیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے. اور بعض لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ کپڑا لے کر روزانہ اپنی موٹر سائیکل کی سیٹ، ٹنکی، چیزیں وغیرہ کو آگے پیچھے ہر چیز صاف ستھرا رکھتے ہیں، کار پر صاف ستھری رکھتے ہیں. وہ سواری ہے، کار ہو یا موٹر سائیکل ہو، سواری صاف ستھری رکھتے ہیں. بعد اب بسیں دیکھ لیجئے، میلی کچیلی بسیں ہوتی ہیں، سیٹیں میلی کچیلی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کتنا راحت ملتی ہے. بعض بسیں ویگن یہ صاف ستھری ہوتی ہیں، سیٹ بھی صاف ستھری ہوتی ہے، گاڑی بھی صاف ستھری ہوتی ہے، میل کچیل اتنا خاص نہیں ہوتا، تو آپ کو کتنی راحت ہوتی ہے. آپ کبھی بس یا ویگن میں بیٹھیں، آپ کے پیسنجر صاف ستھرا خوشبو والا اگر آپ کے قریب آ کر بیٹھا ہے، میں مردوں کی بات کرتا ہوں، عورتوں کو ایسی خوشبو لگانی نہیں چاہیے جو دوسروں تک پہنچے، ٹھیک ہے. اس لیے بیان اب چونکہ میں بیان براہ راست کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوتے ہیں اور ان ناظرین میں ظاہر ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. تو اچھا پھر اگر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو ان کے بھی گھروں میں محرم ہوتے ہیں، جو اسلامی بھائی ان کے گھروں میں اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو بیان جنرل پوائنٹ آف ویو پر میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ سب اس میں سے اپنا اپنا جو بھی ہے فائدہ حاصل کر سکیں، نفع اٹھا سکیں. تو اسی طرح اگر آپ کے قریب کوئی پیسنجر آ کر بیٹھا ہے تو دیکھ لیجئے، اسلامی بہنوں کے قریب کوئی اسلامی بہن آ کر بیٹھتی ہے دیکھ لیجئے. اب جیسے آپ اس اجتماع میں اگر کہیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے قریب اگر کوئی اسلامی بہن بیٹھ گئی کہ جس کے وجود سے ہی بو آ رہی ہے تو آپ کو کراہیت ہوگی. تو اس سے بچے، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچے. یہ بھی لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہے. اسلامی بہنوں سے بو نہیں آنی چاہیے، اگرچہ وہ خوشبو کی بھی ممانعت ہے کہ دوسروں تک پہنچے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن بدبو کا بھی تو کئی بیان نہیں ہے نا کہ اس کے وجود سے بدبو آنی چاہیے، منہ سے بدبو آنی چاہیے، اس کے کپڑوں سے بدبو آنی چاہیے. تو یہ ان چیزوں کو، گھر کو، سامان کو، اپنی دیگر اشیاء کو، ان چیزوں کا جائزہ لیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، ٹھیک ہے. اسی طرح رومال کو، تولیے کو، برتن کو، پلیٹوں کو، سب کا جائزہ لیں. اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ مدنی پھول، حدیث وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے. لہذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو. واہ. تو اسلام میں دیکھیں صفائی کی، ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے، اس سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ دین اسلام نے جہاں انسان کو جیسے کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہیں ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بھی بلند کیا ہے. بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری جو ہمارا بدن ہے اس کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم و ترغیب
دی گئی ہے. تو یہ مضمون آپ کے پیش نظر رہے کہ یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارے قریب آئے، ہمارے کوئی بھی مطلب اس کو ہماری گھر بار کو دیکھنے کا موقع ملے، تو اس کو پتہ چلے کہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے. کیونکہ کتنا واضح ارشاد ہوا کہ اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رکھو. حدیث پاک میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف آدھا ایمان ہے. پاکیزگی نصف ایمان ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے. اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ایک روایت میں ہے، جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے. تو اپنے اندر صاف ستھرا رہنے کا جذبہ پیدا کریں. اس میں وقت مناسب، موقع محل کے مطابق غسل کرنا ہے، اپنے کپڑوں کو دھونا ہے. حتیٰ کہ حدیثوں میں آیا بالوں کا اکرام کرو. بال والوں کو اپنے بال بکھرے ہوئے نہیں رکھنے چاہیے. جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں انہیں بھی ان چیزوں میں سے بہت ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں جو شریعت کو مطلوب و محمود ہیں، اسپیشلی گھر کے اندر. ہمارے کیا ہوتا ہے، اسلامی بہنیں ہیں گھر کے باہر جب نکلنا ہوتا ہے نا تب اپنی ساری تیاریاں رکھتی ہیں. ان کو برقع چاہیے گھر کے باہر کے لیے، ان کو اچھے اچھے لباس چاہیے گھر کے باہر کے لیے، ان کو اپنی جو بھی کیا کہتے ہیں اچھا نظر آنے والا نظام، میں کوشش کروں گا کچھ کورڈ کر کے گفتگو کروں، وہ گھر کے باہر کے لیے. گھر کے اندر عجیب و غریب حالت، یہ جیسی فیملی ویسا میں عرض کر رہا ہوں. ہر ایک ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب گھر کے باہر نکلنا ہے تو سارا اہتمام ہوگا. حالانکہ آپ جسے اٹھنے کے بعد سے لے کر سونے تک گھر کے اندر ہی ہیں، تو اس میں بھی تو اپنی صفائی ستھرائی اور ایک صحیح، یعنی شوہر کے لیے تو بیوی زینت کرے گی نا. اب بیوی کی ساری زینتیں باہر کے لیے، سارے اچھے اور عمدہ کپڑے باہر کے لیے، سارا اپنا انداز باہر کے لیے، تو شوہر کے لیے کچھ نہیں. حالانکہ میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں یا جو اس طرح کے میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ مرد بھی اپنے آپ کو اچھے انداز سے ایک صحیح طور پر شریعت کے طریقے کے مطابق سنوار کر رکھے، عورت بھی اپنے آپ کو اسی طرح رکھے. یہ دونوں کے لیے ہے، کیونکہ دونوں گھر کے اندر ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت رہتی ہے. ایک سلیقہ ہوتا ہے گھر کے اندر رہنے کا، کپڑے پہننے کا سلیقہ ہوتا ہے، دوپٹہ اوڑھنے کا، گھر کے اندر چادر اوڑھنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. گھر میں بھی مرد ہی ہیں، ان کے پاس بھی آنکھیں ہی ہیں. مردوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے اندر بھی عورتیں ہیں، جب آپ کی محرم ہیں، آپ کی ماں ہیں، آپ کی بہن ہیں، دیگر ہیں، کچھ حیا بھی ساتھ رکھے. کچھ کیا رکھے، حیا تو جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے. اب ظاہر ہے کہ میں کئی چیزیں آپ کو اشارتاً اس طرح عرض کروں گا کہ شاید آپ میری بات کو سمجھ جائیں اور قبول فرما لیں. تو گھر کے اندر بھی مطلب صحیح گھر بھی صاف ستھرا رکھے، خود بھی. یعنی اچانک فار ایگزامپل اچانک کوئی مہمان آپ کے گھر میں آیا تو گویا کہ آپ کو جو گھبراہٹ نہ ہو جائے گا، یار یہ میرے کو اسے کس طرح دیکھ لیا. سمجھ رہے؟ چلو اب بھی سمجھانے کے لیے باہر والے کی مثال دینی پڑے گی. گھر والا یا گھر کے لوگ ایک دوسرے کو جس طرح بھی دیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. گھر بھی تو ایک مقام ہے نا، ایک مقام ہے، ایک مکان ہے جس میں 8-10 لوگ رہ رہے ہیں. ہم سب کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے
کہ مطلب اگر مثال کے طور پر اگر آپ باتھ روم سے باہر نکلے، اگر کوئی باتھ روم میں جانا چاہتا ہے تو کیا آپ اندر میں جانے کے بعد آپ کے بچے ہوئے کام وہ کرے گا، صفائی ستھرائی کے؟ آپ میں سے پتہ نہیں کس نے جہاز میں سفر کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہوائی جہاز، ایروپلین، اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے جب آپ واش روم سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں تو واش روم کے اندر ہی لکھا ہوتا ہے کہ برائے کرم بیسن وغیرہ جو ہاتھ وغیرہ دھونے کی جگہ ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، دوسرے پیسنجرز کے لیے، ان کی سہولت کے لیے آپ اس کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ وہ اندر آئے تو اس کو گھبراہٹ نہ ہو، اس کو بے چینی نہ ہو، کراہیت نہ ہو۔ چاہے آپ گھر کے باہر ہیں، آپ عوامی ایریا کے اندر ہیں، مگر آپ کی اپنی طبیعت کے اندر نظافت ہے یا نہیں ہے، آپ کی اپنی طبیعت پہ صفائی ستھرا ہے یا نہیں ہے، آپ کی اپنی طبیعت میں سلیقہ ہے یا نہیں ہے کہ دوسروں کو میرے وجود سے تکلیف تو نہیں ہو رہی، ان تمام کو بھی اپنے پیش نظر رکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اس سے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت، یعنی جو ظاہری بدن ہے آپ کا، نظر جو آ رہا ہے، ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لوگ اگر آپ کے جیسے علماء ہوتے ہیں یا میں مبلغین جیسے ہوتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے، یعنی وہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کے قریب آ کر اس کو بیٹھا ہی نہ جا رہا آپ کے پاس اور آپ کے وجود سے اس کو کراہیت آ رہی ہے، تو وہ جب آپ کے قریب آئے گا ہی نہیں، آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، آپ کے پاس بیٹھے گا ہی نہیں، تو وہ آپ کی بات پر اثر کیسے لے گا؟ اور وہ تبلیغ کا جو مین فائدہ ہے جو لوگوں تک پہنچانا اور اس کا اثر قبول کرے، وہ تو فوت ہو جائے گا۔ اس چیز کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا، یعنی بکھرے ہوئے بال، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ یعنی کتنی خوبصورت تعلیم اور کسی خوبصورت تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں کی۔ خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مکان عالی شان سے باہر جا رہے ہیں تو اپنی داڑھی مبارک کو دیگر چیزوں کو مزید اس کو سنوار رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے پاس مختلف لباس تھے۔ آپ کا تو ہر لباس عمدہ ہے، عمدہ سے عمدہ لباس، لیکن مختلف قافلے وغیرہ آتے ہیں، وفود آتے تو ان سے ملاقات کے لیے مختلف ایام کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف لباس اپنائے ہوئے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اسلامی بہنیں صحابیات کے تذکرے پڑھیں، صحابیات کا ذکر پڑھیں، ان کے وجود، ان کے کردار سے جو صفائی اور ستھرائی تھی، اور پھر سلیقہ، صرف صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا نا سلیقہ بھی، تو یہ باتیں اپنے گھر میں بھی بیان کرنے کی، کیونکہ ظاہر اسلامی بہنیں جو اجتماع میں آتی ہیں ان کے گھر میں بھی تو انہوں نے نیکی کی دعوت دینی ہے، اپنی اولاد کی بھی تو تربیت کرنی ہے۔ کتنی ایسی اسلامی بہنیں جو مائیں ہیں، ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، کوئی 4 سال کے بیٹے کی ماں ہوگی، کوئی 6 سال کے بیٹے کی ماں ہوگی، کوئی 10 سال کے بیٹے کی ماں ہوگی۔ ان کا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اس انداز پر کریں جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں، ہوش سنبھالیں، تو ان کو پتہ ہو کہ ہماری ماں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے۔ ہماری ماں ہم کو میلا کچیلا نہیں رکھتی تھی، ہماری ماں بڑا مطلب کہ نوٹس لیتی تھی میلے کپڑوں کا، اور ہماری تربیت کرتی تھی کہ بیٹا کیسے کھا رہے ہو، کیسے پی رہے ہو،
یہاں گرا رہے ہو، وہاں گرا رہے ہو، کپڑے گندے کر رہے ہو، فلاں یہ وہ، ان تمام تو چیزوں کی تربیت ماں کرے گی. باہر سے آئے تو ماں مطلب کہ سمجھائے گی کہ بیٹا نہا لو، دھو لو، صاف ستھرے ہو جاؤ. اس کو سنتوں بھرا انداز اختیار کرنے کی تربیت تو ماں کرے گی نا. بڑی بہن چھوٹے بھائیوں کی کرے گی، بالکل چھوٹے چھوٹے مننے مننے سے بھائی ہوتے ہیں، ان کی کرے گی. چھوٹی بہنوں کی تربیت کرے گی. یعنی یہ ایک دوسرے کی ہمیں تربیت کرنی ہے. ہمیں گھر والوں آپس کی فیملیز کو سنبھالنا ہے. اگر یوں ہی اسلامی بھائی اپنے گھر میں اسلامی بہنوں کی تربیت کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں جو محرم اسلامی بھائی ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کریں، اور سب مل کر کام کاج اور صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. جیسے آج اتوار ہے تو اتوار کو کوئی ایسا موقع میسر آ جائے، یا عام دنوں میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اگر گھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر مثال کے طور پر صفائی ستھرائی کا اہتمام اگر کرتے ہیں تو کیا حرج ہے. اگر آپ رات کو تھک کر گھر پر آتے ہیں اور آپ گھر پر آ کر آپ اس کا کوئی اہتمام کرتے ہیں تو کیا حرج ہے. آپ اگر تھکے تو کیا پورا دن کام کر کر آپ کے بچوں کی امی نہیں تھکی یا گھر کی عورتیں نہیں تھکی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے مکان عالی شان پر تشریف لایا کرتے تھے تو کیا آپ اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ نہیں لیتے تھے؟ جیسے عام آدمی کی طرح آپ اپنے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. آج ہمارے یہاں دودھ باہر سے آتا ہے نا، گھروں کے لیٹر 2 لیٹر ہم منگواتے ہیں. پہلے گھروں میں دودھ نکالا جاتا تھا، اپنی بکریوں سے دودھ دھویا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دستے مبارک سے بکریوں کو دودھ نکال لیا کرتے تھے. آپ کچھ کام نہیں کر سکتے اگر ہمارے اسلامی بھائی جو اب گھروں پہ بیٹھ کر سن رہے ہوگے اس وقت مجھے، اگر سن رہے ہوگے تو، لیکن ایک تعداد سنتی تو ہے. اب جیسے اس وقت دوپہر کا ہمارے پاکستان کے 3 بج رہے ہیں، تو اب دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا لیا ہو تو کیا آپ گھر والوں کے ساتھ مل کر صفائی ستھرائی والا کام نہیں کر سکتے؟ ایک دسترخوان اٹھا لے، ایک پلیٹیں اٹھا لے. اگر کھانے کا ٹائم ہے تو پھر اچھا پلیٹ جیسے کہ میلی ہے آپ کو لگتا ہے تو اٹھ کر خود نہیں دھو سکتے. یہ چیزوں میں ہم بھی اپنا حصہ ملائیں اور مل کر اپنے گھر کو، اپنے وجود کو صاف ستھرا رکھیں اور اس کی تربیت کریں. اب بھی سے اپنی بچوں کی تربیت کریں. آپ کی یہی بچی ہے جو کل شادی کے بعد کسی کے گھر جائے گی. اگر اس کے اندر سلیقہ ہوگا، صفائی ستھرائی کی اس کی طبیعت ہوگی تو انشاءاللہ یہ خوشحال رہے گی. اپنی بچیوں کو سلیقہ سکھائیں. یہ بارے شریعت کے اندر اس طرح کی عبارت موجود ہے. اس کو بکھرا ہوا انداز نہ رکھیں. کیسے سونا ہے، کیسے اٹھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو تربیت مانگتی ہے. گھروں کے اندر بہت تربیت کی حاجت ہے. گھر کے اندر آئیے ایک اور روایت. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے. ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے. یعنی کتنی اس میں مطلب کہ آپ سمجھے کہ ایک سمجھانے کا انداز دیکھیے. اور یہ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو کیا چیز پسند تھی اور کیا چیز پسند نہیں تھی. اللہ کریم ہم سب کو صفائی ستھرائی کی نعمت عطا فرمائے اور اپنے مکان، بدن، لباس، سامان کو صاف ستھرا رکھنے کی، اپنے دروازے، اپنے صحن وغیرہ ہر چیز کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہر وقت دھیان رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. گندگی اور پھوڑ پن، یہ پھوہر پن کو میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ گندگی اور پھوہر پن انسان کی عزت و عظمت کے بدترین دشمن ہیں. اس لیے ہر مرد اور عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے. صفائی ستھرائی سے صحت اور تندرستی بڑھتی رہتی ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے.
پھوہر پن، میں نے اس کو لغت میں دیکھا تھا، تو پھوہر پن کے لغت میں کچھ معنی لکھے تھے. میں وہ معنی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ پھوہر پن کیا ہوتا ہے. پھوہر، پے ہے، ہا واو، پھر ہا ارے، پھوہر. یہ پھوہر پن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بد سلیقہ، اس کی جو لغت میں جو اس کے لفظ ہے بد سلیقہ، بے ہنر، وہ عورت جو امور خانہ داری کی سمجھ نہ رکھتی ہو. پھوہر، بے وقوف بھی کہتے ہیں اس کو. پھر ہے کہ پھوہر پن، تو بد سلیقگی، ناشائستگی، بے ہنری، نادانی، بے وقوفی، یہ ان معنی میں استعمال کیا گیا ہے پھوہر پن، پھوہر کو. تو یہ جو سلیقے والا طبیعت نہ ہو نا، جو میں نے ابھی بیان کیا آپ کو کہ اس کو مطلب کوئی ایسی امور خانہ داری کی تمیز نہیں ہے، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھوہر اور میلے کچیلے رہنے والے لوگوں سے بے حد نفرت تھی. یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ جنتی زیور کتاب کے حوالے سے یہاں میرے پاس نقل ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کا حکم دیتے رہتے اور اس کی تاکید فرماتے تھے. پھوہر عورتیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں، وہ ہمیشہ شوہروں کی نظروں میں ذلیل و خوار رہتی ہیں. بلکہ بہت سی عورتوں کو تو ان کے پھوہر پن کی وجہ سے ان کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے عورتوں کو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ بچیوں کی تربیت کرے، اس معاملے میں مہربانی کرے. نہیں کرتی، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے یا تربیت ہوتی ہے، ان کے اندر وہی ہوتا ہی نہیں ہے. یا بعضوں کے گھروں میں ہو سکتا ہے ماسیوں کا یا کام والیوں کا کلچر ہوتا ہوگا. اگر آپ کے گھر میں ماسی یا کسی کام والی کا یا کام والے کا کوئی ایسا ماحول یا کلچر ہے بھی تو ٹھیک ہے، اگر وہ شریعت کے تقاضے پورے کرتا ہوا کوئی ایسے ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیا آپ کی اپنی طبیعت اور تربیت ہے ایسی؟ کیونکہ تجربات یہ ہیں کہ جو بھی ملازم رکھے نا، اس سے کام لینا پڑتا ہے. اب آپ کی طبیعت میں یہ نہیں ہے صفائی ستھرائی اور سلیقہ وغیرہ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے کہ عورتیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی، ان کے لیے گھر میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. جو کام والیاں ہوں گی وہ اپنے طور پر اوپر سے کام کر کے چلی جائیں گی، اور جب شوہر آئے گا تو دیکھے گا کہ یہ تو یار کوئی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں، بعدوں کا تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہوتی. تو یہ طریقہ نہ سکے، اپنی بچوں کی تربیت کریں، ان کو کام میں لیں. میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو میں اپنی اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا، اپنی بیٹیوں کو کپڑے دھونے کی تربیت ہونی چاہیے. اس کی واشنگ مشین اور بغیر واشنگ مشین کی بھی کپڑے دھونے کی تربیت کریں. اس کے برتن دھونے کی تربیت ہونی چاہیے، صحیح پکا کر صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کی تربیت ہونی چاہیے. سلیقہ سکھائیں اپنی بچیوں کو، بھلے آپ امیر ہیں نا پھر بھی سکھائیں. کیونکہ شادی کے بعد ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ جیسا ہی گھر ملے جس میں نوکر چاکر بھی ہوں. اگر اس کے کپڑے دھونے کی، صفائی ستھرائی کی عادت نہیں ہوگی، اب کل کو بچہ ہوگا تو بچے کی وہ ڈپرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، گندگی کے ساتھ رہے. بات ہو سکتا ہے مرد میں بڑی نظافت ہو، مرد بڑا صفائی پسند ہو، اس کو باتھ روم صاف ستھرا رکھنا پسند ہو. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو بہت ساری، کیونکہ گھر چلانا ہے نا، گھر چلانا ہے. دیکھیں مرد بھی اپنی وہ ذمہ داری سے آگے بڑھ کر اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے. یہ بتا دوں، میں نے نان نفقے کو پڑھا ہے. مرد پر نان نفقہ جو واجب ہے نا، یہ تھوڑا سا اسلامی بہنوں کا میں مائنڈ بنا رہا ہوں. مرد پر جو نان نفقہ واجب ہے نا، مجموعی طور پر جو میں نے نان نفقے کو باہر شریعت میں پڑھا ہے، پورا باب ہے نان نفقہ، گھر، کپڑے، کھانا پینا وغیرہ کے حوالے سے.
تو اگر مرد اپنے ان اصولوں پر ہی چلے نا، اور ان اصولوں کے مقابلے میں اگر آج کئی مردوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ اس سے بہت آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، یوں سمجھے کہ وہ احسان کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کی ذمہ داری، ایک تو عدل انصاف، اور ایک احسان۔ کئی مرد ملیں گے جو احسان کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو اس سے سمجھا رہا ہوں، بعض اوقات عورتوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہ اس کے لیے گھر گھرستی میں اس کے لیے نہیں ہوتا۔ گھر گھرستی تو گھر گھرستی ہوتی ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہیں۔ وہ گھر کے باہر کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اس کی جان چلے یا نہ چلے، بخار بھی ہے، بدن میں درد بھی ہے، واقعی اگر احساس ذمہ داری والا مرد ہے، اس کو احساس ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے میرے گھر بار کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کر اگر یہ بندہ غور کر لے کہ کیا کچھ کرنا ہے، مطلب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مرد جو ہے نا وہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ مطلب سوری، مرد بھی تو کر رہے نا، وہ بھی تو جا رہے نا، ان کی طبیعت صحیح ہو کہ نہ ہو وہ بھی تو اپنے گھر کے نظام کو چلانا ہے۔ جو احساس ذمہ داری والے مرد ہوتے ہیں، جن کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے گھر بار کو دیکھنا ہے، گھر بار کو چلانا ہے، نان نفقہ ہے مجھ پر، بیوی بچے ہیں، یہ ذمہ داری نہیں بھی ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی، پھر بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک مرد کے اندر، ایک آدمی کے اندر، وہ اس کو اپنے لیے اب خود کو اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے، کھڑا کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض بہت سلجھی ہوئی، سمجھدار اور سلیقے والی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے گھر کے سارے معاملات کو درست رکھتی ہیں۔ اگر آپ کی بچیوں کی تربیت اس انداز پر نہیں ہوگی، سست ہوگی، کاہل ہوگی، تو جا کر اپنے گھر بار کو کیسے دیکھے گی؟ پھر وہ ساس کی مثال کے طور پر آپ کی بیٹی کی شادی جس گھر میں ہوئی وہ صفائی ستھرائی والا گھر ہے، ڈسپلن ہے، وہاں کا نظام تھوڑا مختلف ہے۔ اس کی ساس نے اپنے بیٹوں کی تربیت صفائی ستھرائی کے طور پر کی ہے، چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کے طور پر کی ہے۔ اب جب شادی ہو جائے گی تو شوہر کو یہ تو ہوگا نا کہ میری چیزیں میری جگہ پر ملے گی، یہ تو ایک اخلاقی ذمہ داری تو بنتی ہے نا عورت کی۔ اب اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی، اب وہ اٹھ کر اپنی چابی ڈھونڈ رہا ہے، اٹھ کر اپنی چیزیں ڈھونڈ رہا ہے، اٹھ کر یہ ڈھونڈ رہا ہے، کچن میں جائے تو سامان نہیں ملے، پانی پینا ہے تو گلاس نہ ملے، گلاس ملے تو پانی نہ ملے، کولر خالی تو جگ خالی تو برتن خالی تو یہ خالی تو کھانے پینے کے تو وہ خالی، تو یہ ہے تو وہ غائب، وہ ہے تو یہ غائب۔ اب وہ کہتا رہے گا یہ کدھر ابھی کر رہی ہوں، ابھی کر رہی ہوں، کر رہی ہوں، یہ مغز ماری ہوگی، گھر میں ٹینشن کریٹ ہوگا۔ اب جیسے کہ اگر ضرورت کی چیزیں ہوں گی تو عورت اپنے شوہر کو کہے گی نا یہ بھی گھر میں چاہیے، وہ بھی گھر میں چاہیے، بجلی کا بل بھرنا ہے، گیس کا بل بھرنا ہے، ٹیلی فون کا بل بھرنا ہے، اتنا راشن چاہیے، اتنا چاول چاہیے، اتنا گوشت چاہیے، اتنی دال چاہیے، اتنا مسالے چاہیے، یہ عورت اپنے شوہر کو کہے گی نا۔ بچوں کی امی اپنے بچوں کے ابو کو ہی کہے گی، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، وہ تو نہیں نہ کہتا کہ جناب یہ خود ہی کر لو، یہ بھی خود ہی کر لو، یہ بھی خود ہی کر لو۔ تو ایک تقسیم ہے، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، وہ اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریں، گھر بہت اچھا چلے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کرے۔ میں تو یہ بھی عرض کروں گا تھوڑا سا درمیانے لیول پر لا کر آپ کو کہ بیٹوں کی بھی تربیت کرے، کہ ہر آنے والی اسی طرح سلیقے والی ہو ضروری بھی نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا کمپرومائز کر لے گا، لیکن میں ماؤں کو ضرور سمجھاؤں گا، ان کی جناب میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، چھوٹے گھر کے ہیں یا بڑے گھر کے ہیں، بیٹی کی تربیت کر کے اس کو سسرال بھیجیں آپ، صحیح معنی میں انشاءاللہ آپ کی بیٹی رانی بن کر رہے گی۔ یہ کوئی نوکرانی والا ایک گھر بار کا مطلب بیٹی کو دیکھ رہے کہ میری ماں نے زندگی سے گزاری ہے، یعنی گھر کے کام کاج کرنے والی ضروری نوکرانی بنے گی؟ تو کیا یہ باہر کما کر لانے والے کو ملازم و نوکر بنا ہوا ہے؟ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں میں فرائض و واجبات کی بات نہیں کر رہا، میں ایک معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا گھر خوشحال ہے، آپ کا گھر کے اندر معاملہ درست ہے، بچوں کے ابو کے ساتھ
دیگر فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ درست ہے تو یہ معاملہ درست ہونا یہ انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون دے گا، قلبی سکون دے گا، آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا، آپ کو ٹینشن سے بچائے گا۔ ان چیزوں کو ضرور، اسی طرح چند ایک مدنی پھول مزید بیان کرتا ہوں کہ گھر اور گھر کے تمام سامانوں کو صاف ستھرا رکھیں اور ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ سب گھر والے آپس میں طے کر لیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ رہے گی، پھر سب گھر والے اس کے پابند ہو جائیں کہ جب اس چیز کو وہاں سے اٹھائیں تو استعمال کر کے پھر اسی جگہ رکھ دیں، تاکہ ہر آدمی کو بغیر پوچھے اور بلا ڈھونڈے وہ چیز مل جائے اور ضرورت کے بعد تلاش کرنے کے حوالے سے پھر پریشانی نہ ہو۔ میں آپ کو جیسے مثال دوں، نیل کٹر، اب جمعہ کو عموماً بعضوں کا مزاج ہوتا ہے، ہونی چاہیے طبیعت کہ جمعہ کو ناخن تراشیں گے، اسی طرح کینچی کی ضرورت پڑتی ہے، ناخن کاٹنے کی ضرورت، ناخن تراشنے کی کاٹنے کی ضرورت، مرد ہو یا عورت ہو پڑتی ہے، تو وہ چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو۔ اس طرح اور بہت سارے گھر کے کنگھی ہے، اپنی جگہ پر ہو، تیل سر میں لگانا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہو، جوتے چپل موزے سب اپنی اپنی جگہ پر ہوں۔ ان تمام کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر چیزیں پڑی ہوئی ہو، جہاں سے اٹھائیں وہاں رکھیں۔ اسی طرح گھر کے برتن ہوتے ہیں، اب برتن دھو کر بعض اوقات کچھ برتن کسی اور طرف ہوتے ہیں، چھوٹے برتن کسی اور طرف ہوتے ہیں، پیالیاں کسی اور طرف ہوتی ہیں، گلاس کسی اور طرف ہوتے ہیں، چمچ کا جگہ کوئی اور ہوتی ہے، ہوتا ہے نا یہ سارا، مطلب کہ پورا ایک وہ کچن کا باورچی خانے کا پورا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ضرور دیکھ لیا جائے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے گھر بار کے حوالے سے، تو اس کا اہتمام بھی کرنے کی عادت پیدا کریں۔ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اسلامی بھائیوں کو بھی اگر ہو سکے تو کبھی کبھی خود ہی برتن دھو کر رکھ لیا کریں، صفائی ستھرائی خود بھی گھر میں کر لیا کریں، مگر ہو سارا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، بعد وہ کرے تو پتہ چلے اور کھانا خراب ہو گیا، تو مل جل کر ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام کریں۔ اسی طرح کوئی جھوٹا برتن یا غذا یا دوا لگا ہوا برتن ہرگز نہ رکھ دیا کریں۔ اسی طرح دوائیاں ہیں گھر میں، تو بعض اوقات ہوتا ہے گھر میں کسی نے دوائی کا استعمال کیا اور دوائی کا استعمال کرنے کے بعد پھر اس نے ایسی جگہ دوائی رکھ دی جہاں بچے کے ہاتھ میں آ گئی۔ صفائی ستھرائی کی چیزیں، بلیچ کا گھر میں استعمال ہوتا ہے، مٹی کے تیل کا گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ میں مٹی کے تیل کا وہ کیا عرض کروں، مجھے تو نہیں یاد، لیکن میرے گھر والے بتاتے میری عمر ہوگی تقریباً 1.5-2 سال کی، شاید میں مٹی کا تیل پی گیا تھا۔ اب بچہ کیا کرے گا، مٹی کا تیل پانی نظر آتا ہے، اب کیا پانی کیا نہ پانی، ایک 1.5-2 سال کے بچے کو کیا اس کی تمیز ہوگی، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میرے گھر میں مٹی کا تیل نیچے پڑا ہوا ہوگا، کس نے رکھا ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن میرے گھر والے کتنی تکلیف آئے ہوں گے، مجھے لے کر ہسپتال بھاگے تھے، یہ میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں۔ تو اب جس ابھی میں نے مٹی کے تیل کا نام لیا تو مجھے میرا مٹی کا تیل پی جانا والا جو مجھے واقعہ سنایا گیا، مجھے تو نہیں یاد کہ میں کب مٹی کا تیل پی گیا تھا، لیکن گھر والے بتاتے ہیں کہ بھائی تم 1.5-2 سال کے تھے، تم مٹی کا تیل پی گئے تو ہم تو تم کو لے کر ہسپتال بھاگے تھے۔ تو یہ مٹی کا تیل نیچے کسی نے دوائی نیچے رکھ دی، چوہے اور مچھر مارنے کی ہے، اس طرح مطلب کہ وہ چیز کی وہ دوائیاں نیچے رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات گولیاں ہوتی ہیں، اس طرح مطلب کہ وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے۔
وہ نیچے رکھ دیتے ہیں. اللہ نہ کرے تیزاب آپ نے نیچے رکھ دیا, اپروچ میں رکھ دیا بچے کی, کہ گھر میں بعضوں کا لوگ تیزاب بھی رکھتے ہیں ڈرین وغیرہ صاف کرنے کے حوالے سے. کہیں کہیں ہوتا ہوگا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کہیں کہیں ہوتا ضرور ہے. تیزاب کا استعمال بھی کہیں کہیں گھر میں کر لیتے ہیں, لیکن یہ مستقل گھر میں رکھنا نہیں چاہیے تیزاب وغیرہ. میرا اپنا ذہن یہی ہے. تو اسی طرح اور بھی اب برتن دھونے کے یا کپڑے دھونے کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں اس میں بھی کیمیکل ہوتا ہے. اب بچے کو کیا پتہ, لے لیا. اسی طرح بھرا ہوا ٹپ ہوتے ہیں, بالٹیاں ہوتی ہیں نا گھر میں, اس کو بھر کر آپ نے رکھ دیا. اب چھوٹا سا بچہ ہے, وہ ٹپ میں گر گیا, وہ بالٹی کے اندر گر گیا, تو کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ وہ تو پانی کے اندر چلا گیا تو اللہ نہ کرے اس کی تو جان نکل جائے گی, اس تو انتقال ہو جائے گا. اس طرح ایک بچے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ گرم استری اس بیچارے نے اپنے ہاتھ پہ لگا دی. اب آپ سوچئے گرم استری بچہ ہاتھ پہ لگا دیتا کیا حال ہوگا؟ تو یہ گرم استری بچے نے تو گرم نہیں کی ہوگی, اتنا تو میرے کو اندازہ ہے. کسی بڑے نے ہی استری کی ہوگی, اور بڑے میں سلیقہ نہیں ہوگا کہ استری کہاں رکھنی چاہیے. پریس کر کے کپڑے ٹھیک ہے, کپڑے استری کرنے پڑتے ہیں, پریس کرنا پڑتا ہے, لیکن کیا اس کو نیچے رکھ دیں گے کہ بچہ جا کر ہاتھ لگا دے؟ اسی طرح دسترخوان بچھاتے ہیں تو اس میں آپ گرم پتیلے تو رکھیں گے نا, چاول کا پتیلا, سالن کا پتیلا, اس طرح اور دیگر چیزیں رکھیں گے. اب رکھ کر آپ آگے پیچھے ہو گئے, بچہ گیا اور سیدھا سالن پر ہاتھ مارا, پتیلے پر ہاتھ مارا, اس کا تو انگلی جل جائے گی, ہاتھ جل جائے گا. یہ سب ماں کی, بہن کی, بھائیوں کی, یہ بڑوں کی, گھر وال کے بڑوں کی ذمہ داری ہے. اس پہ مردوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے. اگر مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں عورتیں کام کر رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھ لیجئے گا کہ بچہ برتن پر ہاتھ نہ لگا دے, تو وہ آواز آئے گا میں کیا کروں, یہ تمہارا کام ہے. تو تمہارا کام کیا؟ تو تمہارا کام کوئی بھی نہیں ہے. تمہارا کام, آپ کا کام کچھ بھی نہیں ہے, مرد کا کام. اگر عورت کہتی ہے کہ یہ آپ کر لیجئے تو کرنے میں حرج کیا ہے؟ چھوٹے باپ کو تھوڑی ہو جاتے, سنبھال لے تھوڑا بہت. تو یہ گھر گرہستی اور سلیقے کے حوالے سے چند میں نے آپ کے سامنے مدنی پھول جو میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہفتہ یا 10 دنوں میں ایک دن گھر کی مکمل صفائی کے لیے مقرر کر لیں کہ سب مل کر اپنے اپنے حصے کے کام بانٹ لیں, تو انشاءاللہ یہ صفائی ستھرائی سے بہت برکت ہوتی ہے. بتا دو, بعضوں کے گھروں کو نہیں, بعضوں کو نہیں سمجھ آتی, مگر جو بھی کرے لمٹ میں کریں اور سب مل کر انڈرسٹینڈنگ سے کریں. اب آج آپ اٹھی ہیں اور آج آپ کا جیسے ساس اٹھی ہے, ساس کا آج موڈ بہت اچھا ہے کہ چلو آج صفائی کریں گی. اب بیچاری بہو کی رات کو نیند نہیں ہوئی ہے, اس کے بچے نے اس کو رات بھر سونے نہیں دیا ہے, جو اس کے سر میں درد ہے, اللہ نہ کرے بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, کچھ بھی ہے, چلو آج صفائی کرتے ہیں, آج یہ کرتے ہیں. نہیں, انڈرسٹینڈنگ سے کام کریں. گھر حکم سے نہیں چلتا, گھر انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے. مثال کے طور پر بہو اگر آ کر کہہ دے یا بیٹی کہہ دے ماں کو کہ آج صفائی کر لیں, تو وہ بولے کہ نہیں یار آج موڈ نہیں ہے, تو کیا آپ سے بہو یا آپ کی بیٹی آپ سے بحث کرے گی؟ نہیں کرے گی نا, کیونکہ آپ بڑے ہیں. تو جس طرح آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہو سکتی, آپ کا موڈ نہیں ہو سکتا, تو ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے دیگر افراد کا بھی یہ حال ہو, تو لحاظ رکھے اور جو بھی کرے لمٹ میں کرے, اوور لمٹ کوئی چیز نہ کرے. یہ چیزیں ہماری راحت کے لیے, یہ جو میں صفائی ستھرائی, یہ سلیقہ, یہ سب ہماری راحت کے لیے, ہمارے سکون کے لیے, ہمارے لیے ٹینشن نہیں ہے یہ. اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن فکس کر لیا جائے کہ اس روز ہم یہ سارا مطلب کہ جو ایک بڑے پیمانے پر, نارمل تو روزانہ گھر میں جھاڑو پوچھے وغیرہ ہوتے ہی ہیں, صاف صفائی ہوتی ہے, برتن دھلتے ہی ہیں, ایک کا دن چھوڑ کر کپڑے بھی دھلتے ہوں گے. لیکن جس کو اب تھوڑا سا وہ گران بنا لیں, وہ بہت بڑا دن بنا لیں صفائی کا, ہفتہ صفائی بنا لیں یا عشرہ صفائی بنا لیں, اس میں تو کہ روز ہوگا, یعنی ہفتے یا 10 دن میں ایک دن آپ نے جیسے ہر چیز اوپر نیچے صفائی ستھرائی کرنی ہے, لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ سے کریں, گھر میں مل جل کر رہا کریں. اگر آپ ماں ہیں یا آپ ابو والد ہیں یا آپ ساس ہیں یا سسر ہیں, تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بلا وجہ ڈکٹیٹنگ کریں, اپنا بلا وجہ آپ اپنا زور چلائیں اور بچوں کو مطلب کہ اذیت و تکلیف مبتلا کر دیں. بچیوں کو بھی بعد اوقات دیکھیں, ہر ایک کا اپنا مزاج و موڈ ہوتا ہے. خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی ایک دوسرے کا لحاظ رکھے, ہر کوئی ایک دوسرے کو آسانیاں پہنچانے کی بات کرے.
یقین مانے مزے کو مزہ آ جائے، آپ کو خود جینے میں مزہ آئے گا، ورنہ کوفت ہوگی، منع کوئی کر نہیں سکے گا، صفائی صحیح ہوگی ہی نہیں، لڑائیاں الگ ہوں گی گھر کے اندر۔ مطلب میں اس کو یوں کہوں کہ گھر کی صفائی کرنے سے اچھا ہے کہ پھر گھر کی صفائی کرنے کا جو آپ اہتمام کر رہے ہیں تو اپنے دل کی بھی تو صفائی کریں، اپنے کردار کی بھی تو صفائی کریں، اپنے ذہن کی بھی تو صفائی کریں۔ آپ کو گھر کی صفائی کی فکر ہے کہ میرا گھر خراب نہ ہو جائے، آپ نے کسی کو کہا کہ آپ ذرا آؤ آج مل کر صفائی کرتے ہیں، اور وہ کہتے کہ نہیں آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے، تو آپ بولا یہ جھوٹ بولتی ہے، تو آپ کے دماغ کے اندر گندگی موجود ہے، اس کو صاف کرو نا پہلے، پھر باہر بیٹھ کے اس کی غیبتیں کرو گی تو آپ کا دل جو گندا ہے اس کو صاف کرو نا پہلے۔ دل کی گندگی کو صاف کرنے کی کوئی فکر نہیں، دماغ کی گندگی کو صاف کرنے کی کوئی فکر نہیں، آنکھوں کی گندگی کو صاف کرنے کی کوئی فکر نہیں، اس کو صاف ستھرا نہیں کریں گے۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے کسی بہت بڑے، جیسے کہ نہیں ایک آدمی بادشاہ کو دعوت دے کہ آپ میرے گھر پر آئیے گا، اور گھر پر آنے کے لیے جب بادشاہ گھر پر آئے تو جناب صاف ستھرائی اتنی کر لی جائے، باہر سے سارا رنگ روغن کر لیا جائے، دیواریں باہر کا جو ایلیویشن ہے اتنا خوبصورت بنا لیا جائے، باہر پارکنگ ایریا اور سارا وہ سڑکیں وغیرہ صاف کر لی جائیں، جس طرح جسے ہی وہ آئے ہو دیکھو او واہ واہ کیا خوبصورت مکان بنا ہوا ہے، اتنا اچھا اچھا رنگ کیا ہوا ہے، جیسے دروازہ کھول کر اندر آئے تو اندر سے بدبو کا بھپکا نکلے، گندگی ہو، بولا یار یہ کیا تماشا ہے۔ تو باہر تو صاف ستھرائی رکھنی ہے، بدن کی، کپڑوں کی، گھر بار کی، اپنے اندر کی صفائی ستھرائی، دل و دماغ کی صفائی ستھرائی۔ دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، دماغ میں غلاظت بھری ہوئی ہے، بعضوں کی زبان گندی ہے، آپ کا فرش کالا تھا اس کی آپ کو پرواہ تھی، آپ کی زبان کالی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کو برتن کے ٹوٹنے کا احساس ہے، اے سنبھال کے رکھو برتن نہ ٹوٹ جائے، آپ کو دلوں کے ٹوٹنے کا احساس نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت کا احساس نہیں ہے، یہ اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ اپنی زبان کی صفائی کریں، اپنے کردار کی صفائی کریں، اپنے ذہن کی صفائی کریں، اپنی سوچ کی صفائی کریں، سوچ میں گندگی ہے صاف کریں، زبان میں گندگی ہے صاف کریں، آنکھوں میں گندگی ہے صاف کریں، یعنی جو بولتا ہے تو گندا بولتا ہے، جو سوچتا ہے تو گندا سوچتا ہے، اس کو صفائی ستھرائی کی پرواہ نہیں ہے۔ حسد کی گندگی اندر بھری ہوئی ہے، غیبت کی گندگی اندر بھری ہوئی ہے، بدگمانی کی گندگی اندر بھری ہوئی ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے والی غلیظ اور انتہائی غلیظ قسم کی بدبو مارتی ہوئی بیماری گندگی اندر بھری ہوئی ہے، اس کی صفائی ستھرائی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر صاف ہونا چاہیے، بدن صاف ہونا چاہیے، نہیں بالکل گھر صاف ہونا چاہیے، بالکل بدن صاف ہونا چاہیے، لیکن دل، دماغ، کردار، اس کی صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جائے گا، اس کی بھی تو صفائی ستھرائی کرنی ہے اور بالکل کرنی ہے۔ اور یہ واقعی اگر اندر صفائی ہے نا تو باہر صفائی کا اہتمام ہو جائے گا۔ اصل میں اندر کا معاملہ اصل اندر کا معاملہ ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار اندر تو ہے نا باہر نہیں تو کیا ہوا، نہیں، جیسا اندر ہوتا ہے ویسا باہر ہوتا ہے۔ اگر چائے کی پیالی گرم ہے نا تو اس کا مطلب چائے اندر بھی گرم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر میں چائے ٹھنڈی اور پیالی گرم ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اگر شربت اندر میں ٹھنڈا ہے تو باہر گلاس بھی ٹھنڈا ہوگا اور اس کی ٹھنڈک نظر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہلکا ہلکا پانی گلاس کی دیواروں پر نظر آتا ہے، باہر سے نظر آتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ٹھنڈا ہے، دھواں بتاتا ہے گرم ہے۔ آپ کے اندر کی پہچان باہر سے ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اپنے کردار کی صفائی ستھرائی کا بھی بالکل اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ میں نے آپ کو جو اس لیے عرض کی کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور محبت و پیار کے ساتھ نظام چلائیں، گھر میں خرابی پیدا نہ کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ گھر کا خیال رکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے۔ آج کپڑے دھونے کا دل نہیں کر رہا تو چلو کل دھو لیں گے، بیٹی کل دھو لینا، کوئی بات نہیں۔ میں تو ساس و بہو کے حوالے سے بات کروں گا، بیٹی و ماں کے حوالے سے بات کروں گا۔ اگر شوہر گھر میں آتا ہے دیکھتا ہے چلو آج نہیں ہے وہ اتنا، مطلب کہ وہ نہیں طبیعت بیچاری کی بنی، اب آپ مطلب کہ شور شاری کر دو، جب بھی آتا ہوں چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، بکھری ہوئی ہیں اٹھا کر رکھ لو،
آپ کو بہت شوق ہے نا نظافت کا، صفائی کا، آپ اٹھا کر رکھ لو، ایک دن کی بات ہے، کون بیچاری روز کرتی ہے؟ اگر کوئی چیز جگہ پر نہیں رکھی تو آپ رکھ لو، کیا ہو رہا ہے اس میں یار؟ کمپرومائز کرنا سیکھیں، سیکریفائز کرنا سیکھیں، خالی لڑنا ہی آتا ہے یار، چیخنا چلانا ہی آتا ہے۔ اسی طرح آج کل چارجر بڑا امپورٹنٹ ہے گھروں کے اندر، سب کے پاس موبائل ہے، اب چارجر ڈھونڈتے رہو، چارجر ہی نہیں مل رہا ہے۔ تو چارجر کہاں ہونا چاہیے یہ اس کا اہتمام کر لیں، دوائیاں کہاں ہونی چاہیے اس کا اہتمام کر لیں۔ گھر میں سارے ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہوں گے، سادہ پانی پیتے ہوں گے، تو اس کو سادہ پانی کہاں سے مل جائے گا، اس کو ٹھنڈا پانی کہاں سے مل جائے گا، سارا یہ گھر کے اندر نظام بننا چاہیے، سلیقہ، طور طریقہ۔ اسی طرح آس پاس پڑوسیوں کے حوالے سے بھی دیکھیں، اب آپ نے گھر تو صاف کرے، گھر کا سارا کچرا پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا، ایسا نہ کریں۔ جس طرح گھر کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے تو گھر کے باہر بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور اچھا اب صفائی کی بات ہوئی ہے جناب، آج تو ہم رات کو 12 بجے صفائی کریں گے، رات کو 12 بجے صفائی کریں گے، یہ صوفہ کھینچا ٹھڑ کر کے، یہ الماری کھینچی ٹھڑ کر کے، یہ پلنگ کھینچی زور سے، نیچے سونے والے بھائی سونے دیں ان کو۔ آپ کو آج صفائی کا جوش اٹھا ہے، ان کی نیند کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ تو صفائی کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ نہیں جناب ہم رات جاگتے ہیں، تو بھائی آپ رات جاگتے ہیں تو دنیا رات کو سوتی ہے، ان کو سونے دیں، خیال رکھیں ایک دوسرے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دامن یا آنچل یا آستین سے ناک صاف نہ کریں، نہ ہاتھ منہ ان چیزوں سے پہنچیں، کیونکہ یہ گندگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، نزلہ ہو تو اسلام بہنیں بھی وہ چادر اور دوپٹے سے یا پتہ نہیں برقعے سے کس سے وہ پتہ نہیں کرتی ہوں، تو جیسے اسلامی بھائی اپنی چادروں سے ناک صاف کر لیں گے، منہ صاف کر لیں گے، نہیں، وہ رومال کا اہتمام کریں، اپنے ہاتھ میں رومال رکھیں، کوئی ایسی چیز رکھیں، ٹشو پیپر رکھ لیں جس سے صفائی ستھرائی آپ اہتمام کر سکیں۔ میلے کپڑے یا دھوبی کے یہاں جانے والے ہوں، گھر میں ادھر ادھر بکھر کر نہ رکھیں، بلکہ کوئی مطلب کہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پتہ ہو کہ یہاں دھونے کے کپڑے میں نے یہاں ڈالنے ہیں۔ یہ بھی گھر میں بعض اوقات سمجھ نہیں پڑتی، جو دھونے کے نہیں ہے وہ دھو دیں گے، اور جو دھونے کے وہ کئی دن تک پڑے رہیں گے۔ طریقہ ہو کہ دھونے کے کپڑے یہاں ہوں گے، فلاں چیز یہاں ہوگی، فلاں چیز یہاں ہوگی، جوتے چپل وہاں پڑے ہوئے ہوں گے، موزے رومال یہاں پڑے ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر کا نظام اچھا رہے گا۔ بیٹھنے کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ، بالخصوص سونے کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ کھانے پینے کی کوئی چیز کھلی مت رکھیں، ڈھانک کر رکھیں، تاکہ پھر مکھی مچھر چپکلی وغیرہ سے، دھول مٹی سے بھی اپنی ان چیزوں کو بچایا جا سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے گھر کے کام کاج اور دیگر چیزوں کو سنوار کر رکھنے کی اور خود بڑھ کر آگے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنوں کے لیے خاص طور پر ایک چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عابد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابد، کیا میں تمہیں اپنے اور فاطمہ کے بارے میں نہ بتاؤں رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ پھر خود ہی فرمایا، اہل بیت میں سے میری زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی تھی۔ یہ جو اسلامی بہنیں ہیں نا، بڑی توجہ کے سنیں، خاتون جنت کی باتیں بیان کر رہا ہوں میں، اور جو کام کاج نہیں کرتی نا اور بالکل سست اعظم بنی رہتی ہیں، وہ خاص طور پر سنیں کہ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک معاملہ بیان کر رہا ہوں۔ خود ہی چکی چلایا کرتی، پہلے چکی پیسا کرتے تھے نا، کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مشکیزے میں پانی بھی خود ہی بھر کر لاتی۔ پہلے مشکیزے ہوتے تھے، جیسا چمڑے کے تو میں نے دیکھے تھے، اس ٹائم پر بھی مٹیریل پتہ نہیں ہے یا یاد نہیں ہے، لیکن ایک جیسے کہ تھیلا ہی ہوں سمجھو،
جس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا اور اس کے اندر پٹے بنتے تھے اٹھانے کے لیے. جیسے آج کل آپ بیگ اٹھاتی ہیں اسکول کا، آپ کو بیگ اٹھاتے لیکن کبھی گھر میں ہانڈیاں بھی نہیں اٹھائی ہوگی، گھر میں کبھی پتیلی بھی نہیں اٹھائی ہوگی. تو میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی خود ہی بھر کر لاتی، یہاں تک کہ ان کے سینے پر نشان پڑ گئے. گھر کی صفائی وغیرہ بھی خود ہی کرتی تھی، جس کی وجہ سے کپڑے غبار آلود ہو جایا کرتے تھے. ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتے تھے. آج تو آٹومیٹک چولہے نا، ٹھک کرو تو آگ جل جاتی ہے، یا ماچی سے جلاؤ تو آگ جل جاتی ہے. چولہوں کا نظام ہے. پہلے تو مطلب دھواں وہ پھونکے مار مار کر لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی تھی، اور یہ بڑا مطلب کہ ایک تکلیف دہ معاملہ تھا. میرے آقا کی شہزادی رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہنڈیا کے نیچے آگ بھی خود ہی جلایا کرتی، جس کی وجہ سے کپڑے متاثر ہو جاتے تھے آپ کے. بعض اوقات تنہا گھر کے تمام کام کاج کرنے کی وجہ سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی خوشخبری تھی اولاد کی، تو جب روٹیاں پکاتی تو تنور کا کنارہ پیٹ سے لگتا، تو جس سے انہیں تکلیف ہوتی تھی. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو ارشاد فرمایا، میں تمہیں مطلب خادمہ کے لیے کہ مجھے کوئی خادمہ عطا فرما دیں. اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خادمہ، اب ان کی بارگاہ سے کیا نہیں ملتا، اور وہ بھی شہزادی کونین خادمہ لینے کے لیے حاضر ہوئی. تو ارشاد فرمایا، میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا اور اہل صفا کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا کہ ان کے پیٹ بھوک کی وجہ سے سکڑے جا رہے ہوں. کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تو یہ اسلام بہنیں بھی یاد کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ. تسبیح فاطمہ مشہور ہے، جب سونے کے لیے جائیں تو یہ پڑھ لیں. تجربے کی بات ہے. اس کی برکت بھی یہ ہے کہ اس کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ اپنے آپ کو بڑا مطلب کہ ایک فریش فیل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہم سب کو گھر کے کام کاج، سلیقہ اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے حال ازا پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. دعوت اسلامی کا جو اجتماع ہے اس کو ضرور آپ ہر ہفتے آیا کریں، اور ہر ہفتے آپ دعوت دے کر اسلامی بہنوں کو اجتماع میں لایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل ہمیں جو نعمتیں حاصل ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور دنیا کی تمام نعمتوں کی جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں نعمت ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے. الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال الیاس قادری مدظ اللہ العالی سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم شیخ ہیں، اور آپ کی طرف سے نگران شورا کو اجازت ہے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی. تو ہم نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اور مدنی چینل کے ذریعے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما لیں. یہاں پہ وہ مدنی چینل کے ناظرین جو کسی اور کامل شرائط پیر صاحب کے مرید ہوں تو انہیں بھی چاہیے کہ بیعت برکت کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام
पिछले गुनाहों से और वायदा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ए अल्लाह, मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदान आली शान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और इनके ज़रिए मैंने अपना हाथ सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह, मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़ियामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हर हफ्ते अमीर सुन्नत एक रिसाला मदनी मुज़ाकरे में बयान करते हैं कि इस रिसाले को इस हफ्ते पढ़ा जाए। तो इस हफ्ते के रिसाले का नाम है मकसद हयात। तो माशाअल्लाह इसमें इस्लामी बहनों की कारकर्दगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, उसको और बढ़ना चाहिए। तो ये आवाज़ में भी है रिसाला, बोलता रिसाला, ऑडियो बयान ऑडियो में भी मौजूद होता है, तो वो भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया जाता है। तो किसी भी तरीके से ज़रूर इस हफ्तेवार रिसाले को पढ़ने या सुनने की सादत ज़रूर हासिल करें। तो आपके इलाके के जो हफ्तावार इज्तिमात होते हैं उसमें ज़रूर शिरकत किया करें। और अपने ये जो इतवार का जो आपका जो हफ्तावार इज्तिमा होता है, इसमें ज़ाहिर है कि जब आप ज़्यादा इस्लामी बहनों को लाएंगे तो इंशाल्लाह उसकी भी अपनी बरकतें और अपनी बहारें अल्लाह की रहमत से नसीब होंगी। तो इसका भी ज़रूर एहतमाम किया करें। घर दर से मदनी इनामात हैं, इसके अलावा और दावत इस्लामी के जो मदनी काम हैं ये करें। बहुत ज़रूरत है, बहुत हाजत है। ज़ाहिर है जहाँ दावत इस्लामी के मदनी काम को हम बढ़ता हुआ देखते हैं, तो ये आप भी जानती हैं कि बेपर्दगी, बेशर्मी, बेहयाई किस कदर तेज़ी के साथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने के कितने एहतिमाम हैं। तो अगर आप मिलकर, हम सब मिलकर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हमारे घर में मदनी माहौल बनेगा, हमारे माशरे में मदनी माहौल बनेगा। हया, शर्म, पर्दा, ये इन तमाम तो चीज़ों में इजाफा, फिर घर में तरबियत का माहौल बनेगा। अब देखें ना, आज जैसे आप इज्तिमा में अगर आई हैं या आप सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे आपके घर को, आपकी औलाद को अगर अमल का जज्बा नसीब हो जाए तो फ़ायदा होगा। कुरान करीम की आयतें बयान होती हैं तो जना उसके खुलासे बयान होते हैं, हदीसें बयान होती हैं, वाक़ियात बयान होते हैं और बहुत सारे मदनी फूल बयान होते हैं। तो ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग बयान होते हैं, इस्लाम की खूबसूरत बातें बयान होती हैं। तो मेहरबानी करके आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा होता है और आने वाले हफ्ते को चूँकि ये एक वो इंग्लिश महीने का पहला हफ्ता है तो इसमें इस्लामी बहनों के लिए ख़ास एहतिमाम होता है इनके सवालात का। तो आपके सवालात जो मदनी मुन्ने, मदनी मुन्नियाँ जो होते हैं, इनके ज़रिए आप सवालात रिकॉर्ड करवा दें या तहरीरी तौर पर हमें भेज दें। मुख्तलिफ़ ज़राए तो हमारे मौजूद होते हैं, तो इंशाअल्लाह आपका सवाल भी मदनी मुज़ाकरे में हम ऑनर करने की कोशिश करते हैं। तो यूँ मजमूई तौर पर दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रहें। अपने घर के महारिम को, इस्लामी भाइयों को मदनी काफ़िलों में सफ़र करवाएं, इन्हें भी इज्तिमा में भेजा करें। अपने बच्चों के लिए जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना का इंतखाब करें।
تو دعوت اسلامی چاروں طرف ہوگی، گھر میں درس ہو رہے ہوں گے، بیانات اجتماعات کا سلسلہ ہوگا، صرف مدنی چینل چل رہا ہوگا، انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کعبہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر، پہلے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کعبہ مشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ذکر اللہ کرتے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اللہ 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر آئیے مل کر درود سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم ارزقنی الجنۃ بغیر الحساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین استغفر اللہ ربی العظیم واتوب الیہ یا رب کریم یا ارحم الراحمین بطفر رحمت للعالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب کریم گناہگار گناہ کر کے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے لیے تجھ سے معافی لینے کے لیے مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے مولا اے رب کریم دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اسلامی بہنیں اجتماعی طور پر جمع ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں گی مدنی چینل پر نہ جانے کتنوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے جہاں جہاں مولا دعاؤں میں حاضر ہے رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے ہم سب پر رحمت کی نظر کر دے تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو جس سے ناخوش ہو وہ برباد ہے تیری قسم مولا اللہ ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تیری نافرمانیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی صبح دوپہر شام رات گناہوں کی دھن سوار یا رب کریم ہمارے کردار کی اصلاح فرما دے ہماری سوچوں کی اصلاح فرما دے ہمارے خیالات کو پاک کر دے ہماری سوچوں کو بھی پاک کر دے یا اللہ ظاہر کی صفائی بھی نصیب کر باطن کی صفائی بھی نصیب کر ظاہر کی پاکیزگی بھی نصیب کر باطن کی پاکیزگی بھی نصیب کر ظاہری پریشانیوں سے بھی بچا باطنی پریشانیوں سے بچا ظاہری بیماریوں سے بھی بچا مولا باطنی بیماریوں سے بھی بچا یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمیں نیک بنا دے ہمیں نیک بنا دے پرہیزگار بنا متقی بنا تیری پسند کا بندہ بنا عبادت کی توفیق دے عبادت میں لذت دے تلاوت کی توفیق دے تلاوت میں لذت دے ہم اکیلے میں ہوں یا لوگوں میں ہوں مولا ہمیں بس نیک اور مخلص رکھ ہمیں نیک اور مخلص رکھ تیری رضا پر نظر رکھنے والا رکھ تیری محبت دے تیری کامل محبت عطا کر تیرے حبیب کا کامل عشق عطا کر تیرے حبیب کی کامل محبت عطا کر یا اللہ محبت پہ اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی یا اللہ ہمیں علم نافع عطا کر یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے اور قرآن پڑھنا درست بھی کر دے ہمیں توفیق دے ہم کوشش کریں اپنا قرآن درست کریں اپنی نمازیں درست کریں اپنی عبادت درست کریں مولا کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ ہمارا ایمان سلامت رکھ گناہوں کی بیماریاں دور کر کے نیکیوں کی توفیق دے تقوی پرہیزگاری دے اور ہمارا ایمان سلامت رکھ اللہ ایمان سلامت رکھ ہم دنیا سے جائے ایمان لے کر جائے یا اللہ ہمیں ایسی موت دے جو قابل رشک ہو اللہ ہمیں عبرت والی موت سے بچا عافیت دے یا اللہ فتنہ دجال سے تیری پناہ مانگتے پناہ عطا کر زمینی
فتنے زمینی آسمانی بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، آل اولاد پر رحمت کی نظر فرما یا رب کریم۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، بگڑی ہوئی ہے، پریشان کر رہی ہے، مولا اسے فرما بردار کر دے، اسے نیکی کی توفیق دے دے، اسے اچھا کر دے، ستھرا کر دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے مولا ان اولاد کو۔ اللہ غم اولاد سے ہم سب کو بچا، غم اولاد سے ہم سب کو بچا، غم اولاد سے ہم سب کو بچا، غم مال سے بچا، غم روزگار سے بچا، غم گھر بار سے بچا، غم کاروبار سے بچا۔ اللہ غم مدینہ نصیب کر، غم آخرت نصیب کر، نیکی کی دعوت کا غم نصیب کر، درد اصلاح امت کا درد نصیب فرما دے مولا۔ مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت عطا کر دے مولا، حج کی بار بار سعادت دے، مکہ بار بار دیکھنے کی سعادت نصیب کر دے مولا۔ یا رب کریم بیماروں کو صحت و تندرستی عطا کر یا اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ان کے قرضے اتر جائیں، قرضے اترنے کے لیے ہماری مدد کر، مددگار پیدا کر، غیب سے مدد کر مولا۔ کئی گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، گھر کے آدمی نہیں کما رہے تو گھر کی دیگر چیزیں پریشان کر رہی ہیں، کرائے کے گھر ہیں، روٹی کے مسائل ہیں مولا۔ تو کرم کرنے والا ہے، تو رزق دینے والا ہے، تو کشادگی کرنے والا ہے، تو بے اولادوں کو اولاد دینے والا ہے، بیٹی والوں کو بیٹے بھی دینے والا ہے، بیٹے والوں کو بیٹی دینے والا ہے، تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو ہمارا رب ہے، ہمارا پیارا رب ہے، کریم رب ہے مولا۔ محبوب کریم کا واسطہ، ہر صحابی کا واسطہ، اللہ اہل بیت کا واسطہ یا رب کریم، ہمارے مریضوں پر، پریشان حالوں پر، بیماروں پر، تنگ دستوں پر، بے روزگاروں پر اللہ رحمت کی نظر فرما۔ یہ طرح طرح کی دکھ پریشانیاں لیے اسلامی بہنیں اجتماعی طور پر حاضر ہوں گی، دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ۔ جہاں تیرے 40 نیک بندے جمع ہوں، اس میں ایک تیرا نیک بندہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے رب کریم۔ ہم نے تو یہی سنا ہے، نہ جان تیری کتنی نیک بندیاں جمع ہوں گی، مدنی چینل پہ کتنے نیک لوگ ہو سکتا ہے جمع ہو، کسی کا آمین کہنا تجھے پسند آ جائے مولا۔ ہم سب پر کرم فرما دے، ہم سب پر کرم فرما دے، ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، قیامت کی پوچھ گچھ سے بچا، پرسش سے بچا، بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ امیر اہل سنت کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی عافیت والی طویل زندگی نصیب فرما، ان کی آل اولاد پر کرم فرما یا اللہ، ان کی بہنوں کو بھی صحت عطا فرما، ان کے گھر بار پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب کے گھر بار پر بھی رحمت کی نظر فرما، بیوی بچوں پر، گھر کے مردوں پر، گھر کی عورتوں پر اللہ رحمت کی نظر فرما، رحمت کی نظر فرما، ہمارے آل اولاد اہل و عیال پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے ماں باپ پر کرم فرما، ان کے بھی گناہ معاف فرما، ان پر بھی خصوصی فضل و کرم فرما، ہمارے بھائی بہن عزیز رشتہ دار دوست احباب سب پر مولا رحمت کی نظر کر دے، ساری امت کی مغفرت کر دے۔ جو اللہ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں، اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، ان کے لیے اسباب اور آسانیاں پیدا فرما دے یا رب کریم۔ ہمیں قناعت بھی دے، صبر و شکر کی نعمت بھی نصیب فرما، جھوٹ غیبت حسد چغلی سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ۔ صفائی ستھرائی پر جو ہم نے مدنی پھول لی ہیں اللہ، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر بار ظاہر و باطن کو صاف صفائی و پاکیزگی و طہارت نصیب فرما دے۔ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26 ترقی دے اللہ۔ جو اسلامی بہنیں اتوار کے اجتماع میں اجتماعی طور پر جمع ہوتی ہیں اللہ، ان کی پر خاص فضل و کرم فرما، ان کی دعاؤں پر، ان کی التجا پر خاص نظر رحمت فرما دے کہ اللہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ یہ کوششیں کرتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں، اجتماع میں آتی ہیں، نیکی کی دعوت دیتی ہیں، مولا کریم ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سننا سنانا قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اسلامی بہنیں صلاۃ و سلام پڑھ لیں، آپ کی آواز غیر محرم مردوں تک نہ جائے، اور پھر آپس سے ملاقات وغیرہ بھی کریں، اگلے اتوار کے اجتماع کی اور دیگر مدنی کاموں کی دعوت بھی دے، اور اختتام مجلس کی دعا بھی پڑھا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ